نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نماز فجر، عشاء اور عصر کی اہمیت اور نماز باجماعت کے فضائل۔ سب سے پہلے ایک دعا ہے کہ رمضان المبارک کی برکت اور تھوڑی سی اپنی ہمت کی برکت سے اللہ کریم نے اکثر لوگوں کو نماز فجر اور عشاء خاص طور پر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں فجر اور عشاء کی نماز میں مسجد اس طرح آباد نہیں ہوتی جس طرح رمضان المبارک میں آباد ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا خاص کرم اور عنایت ہوتی ہے کہ ہم اس کی توفیق سے فجر اور عشاء باجماعت ادا کر لیتے ہیں۔ اب گزرتے رمضان کے ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ کریم سے یہ دعا کر لیں کہ اے اللہ، آپ نے جیسے ہمیں رمضان المبارک میں فجر اور عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ایسے پورا سال ہماری عادت اور مزاج بنا دیجئے۔ اگر ہم اللہ کریم سے یہ دعا مانگ لیں تو انشاءاللہ پورے سال کے لیے اس کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ اب فضیلت فجر اور عشاء دو ایسی نمازیں ہیں جن کی تاکید بھی بہت ہے اور حدیث پاک میں ان کی فضیلت میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو ایسے ہے جیسے اس کا نصف شب عبادت میں اس نے گزار دی، اور جو شخص عشاء اور فجر دونوں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات عبادت میں گزار دی۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا اللہ کریم کتنا ثواب عطا فرماتے ہیں تو تم گھسٹ گھسٹ کر مسجدوں میں آیا کرو۔ اب بتائیے کہ کتنا عظیم و شان اجر ہوگا جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عدد میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم اس قدر حریص ہو جاؤ کہ گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو مسجد میں آ کر نماز ادا کرو گے۔ اسی طرح نماز عصر بھی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ جو شخص اس کا اہتمام کرتا ہے اس سے متعلق فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اس لیے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان گنت فرشتے ہر ایک کے ساتھ رکھے ہیں جو ہماری حفاظت پر مامور ہیں۔ وہ فجر اور عصر میں بدلتے ہیں، جو عصر میں آتے ہیں پوری رات انسان کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو فجر میں آتے ہیں پورا دن انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ فجر اور عصر میں جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ کریم معلوم ہونے کے باوجود ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جس وقت تم گئے اور آئے تھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ وہ بتاتے ہیں کہ اے اللہ، جس وقت ہم گئے تھے اس وقت بھی وہ تیری نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم آئے ہیں اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو یہ دو نمازیں اور خاص کر فجر کی نماز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے جیسے رمضان المبارک میں ہم ان نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج سے ہی یہ دعا شروع کر دی جائے کہ یا اللہ، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس طرح آپ نے رمضان میں یہ توفیق عطا فرمائی، اسی طرح پورا سال باجماعت نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نماز میں سستی آ گئی اور نمازیں فوت ہونی شروع ہو گئیں تو یہ بہت خسارے کی بات ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نماز کا فوت ہو جانا ایسے ہے جیسے سارا مال، اولاد اور اہل و عیال چھین لیے گئے ہوں۔ اور بہت سارے احباب جو ہے وہ راتوں کو نفلی عبادات میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور چونکہ پوری رات جاگنے کی عادت نہیں ہوتی تو اس لیے صبح کے وقت نیند غالب آ جاتی ہے، اس لیے یا تو نماز چلی جاتی ہے یا باجماعت نماز چلی جاتی ہے۔ یاد رکھو، نفل عبادت انسان کتنی بھی کر لے وہ فرض یا واجب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ نماز باجماعت کو علماء نے سنت مؤکدہ قریب بواجب کہا ہے، اس لیے نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ جماعت کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک دن فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار صحابی حضرت سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے جا رہے تھے، اسی راستے میں ان کا گھر تھا۔ اس کے پاس سے گزرے تو دروازے پر دستک دی، ان کی والدہ بھی صحابیہ تھیں۔ ان سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آج سلیمان فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کوئی مسجد نہ آئے تو سمجھا جاتا تھا کہ یا وہ سفر پر ہیں یا بیمار ہیں۔ بیمار ہوتے تو عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچتے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ سلیمان نہیں آئے، خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ رات کو وہ نفلی عبادت کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، صبح کا وقت قریب آیا تو ان کی آنکھ لگ گئی، اس لیے وہ مسجد حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ساری رات کی نفلی عبادت چھوڑ کر
اگر انہوں نے نماز باجماعت پڑھی ہوتی تو یہ اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ اس لیے جماعت کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔